بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز 17ویں پارے اور سورۃ الانبیاء کے 5ویں رکوع سے ہے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر و تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی خلت کے لیے چن لیا تھا، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے ڈر سے نمرود نے بہت سے بچوں کو قتل کرایا تھا، لیکن آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والدین نے آپ کو دور ایک غار کے اندر تہ خانے کے اندر چھپا دیا، اور وہاں آپ کی پرورش ہوئی۔ اس غار کے اندر آپ 7 سال رہے ایک قول کے مطابق، اور 7 سال کی عمر میں آپ وہاں سے باہر تشریف لائے لوگوں کے سامنے۔ تو آپ سوچیں 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 7 سال چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم فرماتا ہے کم عمری ہی میں اسے علم عطا فرما دیتا ہے، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی عطا، بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے اللہ ڈائریکٹ جو علم عطا فرماتا ہے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی سے رشد و ہدایت، سیدھی راہ، نیک راہ عطا فرما دی تھی۔ آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، ایک آن کے لیے بھی کبھی آپ نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ضرور بے شک ہم نے ابراہیم کو عطا کیا رشدہ، اس کی ہدایت، اور رشدہ سے مراد یہاں ہے نیک راہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے رشدہ ان کی نیک راہ، ان کی ہدایت انہیں عطا فرما دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ضرور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی نیک راہ من قبل، اس سے پہلے ہی عطا فرما دی تھی، پہلے ہی سے۔ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم انہیں جاننے والے تھے، ہم ابراہیم کو جانتے تھے کہ ابراہیم ہماری خلت کے مستحق ہیں، اور یہ خلیل بنائے جانے کے قابل ہیں، یہ بڑی نیک فطرت کے حامل ہیں۔ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم انہیں جاننے والے تھے کہ ابراہیم کیا مقام و مرتبہ پانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تشریف لائے۔ آپ کی قوم ملک عراق، شہر عراق یہاں آباد تھی۔ عراق والے، آپ کی قوم والے نمرود کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، معبود، اور اس نے بہت ساری مورتیاں بنائی رکھی تھیں مختلف جانوروں، پرندوں کی شکلوں کی، اور وہ مورتیاں بنا کر اس نے مختلف جگہ پر رکھی تھی، بت خانے بنائے تھے، اور لوگ بت خانے میں جا کر ان مورتیوں کو پوجا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ بے جان پتھروں کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، لأبیہ اپنے باپ، اور یہاں باپ سے مراد، اب سے مراد آپ کا چچا آزر ہے، چچا، نہ کہ آپ کے والد۔ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں لفظ اب یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
یہ تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ اب میں بڑی وسعت ہے، لیکن لفظ والد یہ والد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کی آخری سانس تک یہ دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چل جائے گا کہ جب چچا آزر وہ آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا، کفر پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے لیے کبھی بھی دعائے مغفرت نہیں کی، کیونکہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ منع ہے. اگر آپ کو معلوم چل جائے کہ اس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. یہ قرآن کے اندر واضح حکم ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی آخری عمر تک اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. یہ دعا آپ نے کب فرمائی؟ زندگی کے آخری عمر میں، جو قرآن کے اندر ہے. اگر آپ کے والد مشرک ہوتے تو آپ اپنے والد کے لیے بڑھاپے کے عالم میں مغفرت کی دعا نہیں فرماتے. یہ مغفرت کی دعا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے والد مومن تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے. اور جہاں پر بھی قرآن میں یہ کہا گیا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، باپ سے مراد چچا آزر ہے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے، وقومہ اور اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ کیسے مجسمے ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں، تماثیل مورتیاں. ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیسی ہیں، کیا ہیں یہ؟ التی انتم لہا عاکفون، جن کے لیے تم جم کر بیٹھے رہتے ہو. عاکفون جم کر بیٹھ جانا، جیسے اعتکاف. اعتکاف کے معنی اللہ کے گھر میں آ کے جم کے بیٹھ جانا، ادھر ادھر نہ جانا. عاکفون. ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے، اپنے مشرک چچا آزر سے کہنے لگے، ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ التی انتم لہا عاکفون، جن کے لیے تم جم کر بیٹھے رہتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. اب قوم کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یا ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یا ہمیں نفع دیتے ہیں. تو قوم نے کیا کہا؟ قولو، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، لہا عابدین، ان کی پوجا کرتے ہوئے. چونکہ ہمارے آباء و اجداد ان مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں. معلوم یہ چلا کہ اگر باپ دادا غلط راستے پر ہوں، غلط عقیدے پر ہوں، تو صرف اس وجہ سے ان کے پیچھے نہیں چلا جائے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا تھے، بلکہ ہمیشہ سیدھی راہ پر چلا جائے گا. قرآن فرماتا ہے، قولو، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان کی پوجا کرتے ہوئے، اس وجہ سے ہم بھی کرتے ہیں. قولا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم، ضرور بے شک تم، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں. کھلی گمراہی میں، یعنی یہ ایک ایسی گمراہی ہے کہ اس کے گمراہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا. کھلی گمراہی، واضح، کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتی بنائے، وہ پتھر نہ سن سکتے ہوں، نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ کچھ کر سکتے ہوں، نہ نفع دے سکتے ہوں، نہ نقصان دے سکتے ہوں، اور انسان پھر کہے کہ یہ میرا معبود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس بات میں، اس کی گمراہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برملا کہا، برملا، حالانکہ پوری قوم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا ہے آپ کا، رشتہ دار ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے یہ کہنے سے میرا چچا ناراض ہو جائے گا، میرے قوم والے میرے دشمن ہو جائیں گے. نہیں، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ حق بات کہتا ہے. پھر وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ مجھ سے خوش ہوں گے.
وہ لوگوں کی ناراضگی و خوشی کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشی کو دیکھتا ہے، اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ ہر حال میں حق بات کہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم، ضرور بے شک تم، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، سری گمراہی میں ہیں، اس بات کے ناحق ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو؟ یعنی انہیں بڑا تعجب ہوا، آج تک انہوں نے اپنے بتوں کی برائی نہیں سنی تھی، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک نوجوان جو ہماری ہی قوم کا ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہی میں کہہ رہا ہے۔ قولوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ یہ دل لگی کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو، یا واقعی میں کوئی حق بات لائے ہو اور ہم سے کوئی حق بات کہنا چاہتے ہو؟ قولوا، وہ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہی پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا، قال بل ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات، آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب، الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا۔ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے۔ کتنی پیاری دلیل ہے، کتنا پیارا سمجھانا ہے کہ انسان اگر رب کی معرفت چاہتا ہے تو یہ غور کرے کہ زمین کس نے بنائے، آسمان کس نے بنائے؟ کوئی تو ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، تو جس نے آسمان و زمین بنائے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسے قرآن میں بار بار کہا گیا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں ضرور نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ، اور میں اس پر من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی یہ میں دل کی تصدیق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف زبانی کلامی نہیں یا صرف کھیلنے کے لیے نہیں ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ اب سوال یہ علم ابراہیم علیہ السلام کو دیا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کسی مدرسے میں تو نہیں پڑھا، آپ نے تو اپنی زندگی کے ماہوں سال ایک غار میں، ایک تہ خانے میں گزارے ہیں، اور اس تہ خانے سے نکل کر آپ اپنی قوم میں آئے ہیں، نہ کسی مدرسے گئے ہیں، نہ کسی استاد سے پڑھا ہے، تو یہ باتیں آپ کو کس نے سکھائیں؟ یہ رب کی معرفت کس نے عطا فرمائی؟ تو انسان پکار کر کہے گا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ علوم عطا فرمانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تمہارا رب اللہ ہے، آسمان و زمینوں کا رب اللہ ہے، اللہ ہی نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ قوم کہنے لگی، اے ابراہیم آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور ہمارے بتوں کو برا نہیں کہیں، کل ہمارا میلہ ہے، سال میں ان کا ایک عید کا دن ہوتا تھا، میلے کا دن ہوتا تھا، پوری قوم میلے میں جاتی تھی، صبح سے شام تک وہاں پہ لہو و لعب، گانے باجے الٹے سیدھے کام کرتے تھے، پھر شام کو اپنے بت خانے آتے تھے اور شام کو اپنے بت خانوں میں جا کے بتوں کو سجدہ کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ قوم کہنے لگی کہ آپ سب باتیں چھوڑیں، کل جو ہے ہمارا میلہ ہے، عید کا دن ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیسا مزہ ہے، کیسا لطف ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیے گا وہاں پہ کیسا لطف آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ رک گئے، آپ ان کے ساتھ نہیں گئے، اور جب قوم دوسرے دن جانے لگی، ساری کی ساری قوم چلے گئی، چند لوگ تھے بچے کچے وہ جا رہے تھے، تو آپ نے ان کی طرف رخ کر کے یہ کلام کیا، آپ فرمانے لگے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، تاللہ عربی کے اندر جیسے واللہ
واو قسم کے لیے آتا ہے، اس طرح تا بھی قسم کے لیے آتا ہے. کوئی کہ واللہ اللہ کی قسم، اس طرح کوئی کہ تاللہ اللہ کی قسم، کوئی کہ باللہ اللہ کی قسم. تو تا یہاں پہ قسم کے لیے، وتاللہ اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں ضرور بضرور تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، میں تمہارے بتوں کے ساتھ بڑا برا کروں گا. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں ضرور بضرور تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا. بعد ان تولوا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی پیٹ پھیر کر جب تم یہاں سے جاؤ گے میلے کے اندر، تو تمہارے میلے میں چلے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ دیکھو کیا کرتا ہوں. وَتَاللَّهِ اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ضرور بضرور میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا. بعد ان تولوا مدبرین بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ، تم اپنے میلے میں جاؤ گے اور پیچھے دیکھو میں بتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں. آپ کی یہ بات چند لوگوں نے سن لی، آپ کی یہ بات چند لوگوں نے سن لی. جب قوم میلے میں چلی گئی، ساری کی ساری قوم میلے میں ہے، آپ بت خانے گئے، آپ نے بت خانے کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے آگے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مختلف اشیاء رکھی ہوئی ہیں. آپ نے کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لے کر آپ نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، توڑ ڈالا، سب کو بکھیر دیا، بالکل سارے بتوں کو توڑ ڈالا. آپ نے جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا اور آپ نے وہ کلہاڑا اس بت کے اوپر ٹانگ دیا. اور یہ ٹانگنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ قوم پر ایک دلیل قائم کرنا چاہتے تھے. آپ جانتے تھے جب قوم آئے گی تو وہ ڈھونڈے گی کہ کس نے کیا ہے، تو آپ نے کلہاڑا اس لیے ٹانگا تھا کہ جب قوم آئے تو آپ قوم پر دلیل قائم کریں کہ شاید یہ بڑا بت ہے، اس کی موجودگی میں تم چھوٹے چھوٹوں کو پوچھتے تھے، اس سے غصہ آ گیا ہوگا، اس نے توڑ دیا ہوگا، تو تم اس سے پوچھو. تو قوم کا یہی جواب ہوگا کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو نہ بات کر سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام دلیل قائم کریں کہ بھائی جب یہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ تمہیں یہ بتا سکتا ہے کہ ان معبودوں کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے، تو پھر تم اسے کیوں پوچھتے ہو. یہ دلیل قائم کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا. قرآن فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا تو ابراہیم نے انہیں چورا چورا کر دیا. جزاز کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. فَجَعَلَهُمْ تو ابراہیم نے انہیں یعنی بتوں کو جزاذًا چورا چورا کر دیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ مگر ان کے بڑے کو، كَبِيرًا لَهُمْ جو ان میں کبیر تھا، بڑا تھا، اسے چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد جو کلہاڑا تھا اس کے اوپر ٹانگ دیا. آپ نے ایسا کیوں کیا، بڑے کو کیوں چھوڑ دیا؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. اب یہی ہوا، قوم پورا دن کھیل کود کر کے جب میلے سے واپس لوٹی اور جیسے ہی اپنے بت خانے میں داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران، سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، ایک بت ہے اس کے اوپر کلہاڑا ٹنگا ہوا ہے. قوم کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا. قولو وہ کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. من فعل کس نے کیا، هذا یہ بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ. من فعل هذا بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. انہ لمن الظالمین بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ظالم ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ چند لوگوں نے سن لیا تھا، تو جن لوگوں نے سنا تھا وہ کہنے لگے قولوا وہ بولے سمعنا فتن ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا. سمعنا ہم نے سنا تھا، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم جو ان کا ذکر کر رہا تھا، یعنی ان کے بارے میں بری بات کہہ رہا تھا. یقول لہ ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. ایک نوجوان ہے، نوجوان ایک نوجوان ہے. بعض مفسرین نے کہا آپ کی عمر 17 سال تھی. 17 سال کا نوجوان، 17 سال کا نوجوان، 17 سال کے نوجوان کو اللہ نے کیسی جرت عطا فرمائی. یہ پوری قوم ایک طرف ہے، آپ تنہے تنہا ہیں اور آپ نے بتوں کو توڑ ڈالا کوئی پرواہ کیے بغیر. وہ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم جو ان کا ذکر کر رہا تھا،
یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ نمرود تک یہ خبر پہنچی کہ کسی نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے۔ نمرود اس کے وزراء آئے اور نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ، جن لوگوں نے ابراہیم کی بات سنی تھی ان کے سامنے ابراہیم کو لے کر آؤ، تاکہ وہ لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ وہی نوجوان ہے جس نے ہمارے بتوں کے بارے میں برا کہا تھا، تاکہ پھر ہم اسے سزا دیں اور اسے قتل کر دیں۔ قولو، وہ کہنے لگے، یعنی نمرود اور اس کے وزراء وہ کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ، اسے لے کر آؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فَأْتُوا بِهِ، اسے لے کر آؤ، عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، آیون نگاہیں، عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے کر آؤ، لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، تاکہ وہ گواہی دیں کہ ہاں یہی وہ نوجوان ہے جس نے برائی کے ساتھ ہمارے بتوں کا ذکر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ایک نوجوان، دبلا پتلا سا نوجوان جس کے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا ہے، پوری قوم کے سامنے لایا جاتا ہے۔ آپ کی جرت و بہادری کو سلام ہے، پوری کافر قوم ایک طرف ہے، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آتے ہیں۔ نمرود اس کے وزراء اس سے پوچھتے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، قولو، وہ کہتے ہیں، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اَأَنْتَ، کیا تم نے، فَعَلْتَ هَذَا، یہ کیا ہے، بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا دلیل قائم فرمائی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہوگا، کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے جس کے کلہاڑا لٹک رہا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہو، کیونکہ اس کی موجودگی میں تم چھوٹے چھوٹوں کو پوج رہے تھے، اسے غصہ آ گیا ہو اور اس نے سب کو توڑ ڈالا ہو۔ فاسألوہم، تو تم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہوں، اگر یہ بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھتے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنی جانوں کی طرف پلٹے، یعنی انہوں نے اپنے دل میں غور کیا کہ یہ نوجوان بات تو صحیح کر رہا ہے، ہمارے بت تو یہ بول ہی نہیں سکتے، تو جو بول ہی نہیں سکتے ہم انہیں کس طرح اپنا معبود کہہ سکتے ہیں۔ فرجعوا، تو انہوں نے رجوع کیا، وہ پلٹے، الی انفسہم، اپنی جان کی طرف، یعنی اپنے دل کے اندر انہوں نے غور و فکر کیا کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا، دل کے اندر ان کے ضمیر نے انہیں ملامت کیا، فقالوا، وہ کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، ان کو پوج رہے ہو۔ انکم انتم الظالمون، پل بھر کے لیے ان کے دل نے گواہی دی کہ تم ظالم ہو اور تم نے غلط کیا، لیکن پھر شیطان لعین ان کے دل میں گھسا اور شیطان نے ان کے دل میں ان کے بتوں کی محبت کو جگایا۔ یہ اپنے بتوں کی محبت میں جب بالکل اندھے ہو گئے تو قرآن فرماتا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل الٹا دیے گئے۔ نکسو، جیسے اوندھا ہو جانا، جو شخص اوندھا ہو جائے، الٹا ہو جائے تو پھر اسے سیدھی راہ نظر نہیں آئے گی، اسے سیدھی چیز بھی الٹی نظر آئے گی۔ قرآن فرماتا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل الٹا دیے گئے، اوندھے کر دیے گئے، اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے۔ وہ کہنے لگے، لقد علمت، اے ابراہیم تم جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے، یہ کلام نہیں کرتے، تم جانتے ہو، اور پھر بھی ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم ان سے پوچھ لیں، تم بتاؤ کہ یہ بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں، وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تم ایسے بتوں کو پوج رہے ہو۔ اف لکم، تف ہے تمہارے، تم پر تف ہے، یعنی افسوس ہے بڑا، اف لکم، تم پر تف ہے، تم پر بڑا افسوس ہے۔
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، تم پر اور تمہارے ان بتوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو بڑا افسوس ہے، تف ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں ذرا برابر عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے؟ اب جب سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ لڑائی جھگڑے پر آتا ہے اور قتل کی طرف آ جاتا ہے۔ تو نمرود اور اس کے وزراء نے کہا، قولو، وہ کہنے لگے، حرقوہ، ابراہیم کو جلا ڈالو، حرقوہ، اسے جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے۔ اے میری قوم، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس نوجوان کو آگ میں جلا ڈالو، اس کا قصہ ہی ختم کر دو، تاکہ اس کے دلائل اور اس کی باتیں کوئی سن نہ سکے۔ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، حرقوہ، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک سے لباس اتارا گیا، آپ کو رسیوں سے باندھا گیا، ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، پوری قوم میں اعلان کر دیا گیا، اپنے معبودوں کی رضا کے لیے، اپنے معبودوں کی خوشی کے لیے یہاں لکڑیاں لا کر ڈالو۔ لوگ اپنے معبودوں کی خوشی کے لیے، ان کی محبت میں دور دراز سے لکڑیاں لے کر آتے اور اس آگ میں ڈالتے، یہاں تک کہ اتنی بڑی آگ جلی کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو اس کی تپش کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو کر آگ میں گر جاتا۔ اس قدر بڑی آگ، اور اس قدر بڑی آگ تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گا کون؟ قریب تو جا نہیں سکتے۔ تو شیطان لعین نے انہیں منجنیق کا طریقہ سکھایا، منجنیق یعنی منجنیق بنائی گئی، لکڑی کو کھینچ کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر دور سے پھینکا جائے، منجنیق جیسے گولے پھینکے جاتے ہیں جس کے ذریعے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس منجنیق میں رکھ کے اور اس آگ کی طرف اچھال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، اللہ کے حکم سے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ فرمایا جس سے حاجت ہے اس سے عرض کیجئے۔ آپ نے فرمایا، کفانی ربی عن سوالی علم بحالی، میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور آپ نے ان مبارک الفاظ کا ورد کیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ نعم الوکیل، وہ سب سے اچھا وکیل، کام بنانے والا، اس سے اچھا کوئی کام بنانے والا نہیں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ یہ بڑے مبارک الفاظ ہیں، بڑے مبارک الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کا ورد کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا، کبھی بھی نامراد نہیں رہتا، اللہ اس کے کام کو بنا دیتا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو آپ نے جب ان الفاظ کا ورد کیا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام ہے جلانا، اللہ نے حکم دیا تو جس آگ کا کام جلانا تھا وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی، ٹھنڈک کا باعث بن گئی۔ یہ رب کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو آگ سے ٹھنڈک پہنچائے اور وہ چاہے تو برف سے جلا ڈالے، وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے لگا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو کونی، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، سب کے لیے نہیں، وہ آگ ہی رہی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آپ کے جسم مبارک پر کوئی اثر نہیں، جو رسیوں سے آپ کو باندھا گیا تھا اس آگ نے ان رسیوں کو جلا ڈالا۔ رسیاں جل رہی ہیں لیکن رسی جو جل رہی ہے اس آگ نے بھی آپ کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ آگ آپ کے گلے گلزار بن گئی، ایک نہر جاری ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو جنتی لباس پہنایا گیا،
جنتی ریشم کا لباس آپ کو پہنایا گیا اس دنیا کے اندر. اللہ نے آپ کے لیے آسمانوں سے ریشم بھیجا اور آپ کو وہ مبارک لباس پہنایا گیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی ہو گئی. کوئی کافر اگر قریب جانے چاہتا تو اسے وہی تپش اور وہی اسے آگ کی گرمی محسوس ہوتی. کوئی کافر اگر قریب جاتا تو آگ اسے جلاتی، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی. بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا. ابراہیم علیہ السلام ہیں کون؟ اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بھی کسی اللہ والے سے دشمنی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے. یہ طے ہے. اللہ ایک مہلت دیتا ہے. دیکھیں یہاں تک مہلت دی گئی کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر قابو پایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال بھی دیا. یہاں تک اللہ نے انہیں مہلت دی. لیکن جب وہ باز نہیں آئے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم غالب ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کمزور ہیں، اللہ مہلت دیتا رہا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کر دیا. اخسرین ایک ہوتا ہے خاسرین، خاسرین نقصان اٹھانے والا، خاسر خائب و خاسر، نامراد ناکام. اور ایک اخسرین سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے. حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے. تو ولی سے کہیں بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام سے کہیں بڑھ کر اولو العزم حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، یہ 4 انبیاء ہیں. ان 4 انبیاء میں سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر تمام سے بڑھ کر سید الانبیاء ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں. اب اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں. اللہ اسے نہیں چھوڑے گا. یہ قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا گیا ہے، انا کفیناک المستہزئین، بے شک اے حبیب مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں. ہم ان مذاق اڑانے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. لیکن مہلت دی جاتی ہے. کسی کو 950 سال تک مہلت دی گئی، کسی کو 400 سال تک. فرعون کی عمر 400 سال ہوئی، نمرود کی عمر 800 سال ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تبلیغ کی گئی. تو کسی کو مہلت دی جاتی ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، ادب نہیں کرتا، تو پھر زمانہ دیکھتا ہے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنتا ہے، اور قبر و آخرت کی سزا تو انسان وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ قبر و آخرت میں اسے کیا سزا دی جائے گی. الامان والحفیظ. اللہ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا، سب سے زیادہ خائب و خاسر. مچھروں کا عذاب بھیجا، مچھروں کا عذاب. نمرود جو اپنی سلطنت پر، پوری دنیا کا بادشاہ ہے نمرود، پوری دنیا کی سلطنت اسے دی گئی تھی نمرود کو ہلاک کیسے کیا گیا؟ ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے اسے ہلاک فرما دیا. ایک لنگڑے مچھر سے دماغ میں جا کے بیٹھا، اسے کاٹتا تھا، بڑی عبرت کی موت، یہ مرا. پوری قوم پر مچھروں کا عذاب آیا، اور یہ مچھروں کے عذاب سے پوری قوم، کافر قوم ہلاک کر دی گئی. اللہ نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. چونکہ واقعہ ترتیب وار تھا، اب اس کے آگے لوط علیہ السلام کا ذکر و تذکرہ ہے، تو اس لیے ہمارے 10 منٹ زیادہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے نور سے ہماری دنیا کو، ہمارے دل کو، ہماری قبر کو، ہمارے حشر کو روشن و منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، میدان محشر میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.